شاہ صاحب سہروردی کو کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر العلی العظیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ رؤوف رحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، مجھے یہ تقریر کرنے کے لیے ضروری پیغامات ملے ہیں، اس لیے میں نعت کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے علم میں بفضل تعالیٰ لانا چاہتا ہوں۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ باہر کی دنیا کے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور وہ شاعر نہیں تھے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہ ہونے کے باوجود آپ شعر سننا پسند کرتے تھے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ موقع اور مناسبت کی روح سے اور موقع اور مناسبت کے لحاظ سے کبھی آپ نے کسی شاعر کا شعر خود پڑھا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ شاعر نہ ہونے کے باوجود معجزانہ طور پر بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی شعر ادا ہوا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ حضور کے زمانے میں شعر گوئی کی محفلیں منعقد ہوتی تھی اور حضور اس میں بیٹھتے تھے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس زمانے کے شعراء آپ کی بارگاہ میں کیا حاضر ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی نظمیں، اپنے قصیدے حضور کو سنائے ہیں؟ کیا حضور کو پسند آئے ہیں؟ کیا حضور نے ان کی تعریف کی ہے؟ کیا حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے؟ کیا حضور نے کوئی ان کو انعام سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے ثبوت پیش کیے جائے، کسی بھی سزائے احسان کے والیوم میں، تاکہ جو لوگ اس نعت خوانی کے بارے میں، شعر گوئی کے بارے میں طرح طرح کی جنہیں گوئیاں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جو حالات ان کی باتوں میں آ کر وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں، اس لیے آپ ان تمام سوالات کا کتاب و سنت کی روشنی میں کسی سزائے احسان کے والیوم میں ضرور دیں، تاکہ ان کو بھی سنایا جائے اور ہم بھی سنیں اور ہمارے علم اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔
حضرات گرامی، یہ وجہ ہے کہ میں اس وقت کچھ آپ کی خدمت پہ تقریر کرنے بیٹھ گیا ہوں. پوری توجہ سے سنیے، میں آپ کے سامنے کتاب السنت کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا. آپ کی معلومات کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اسی لیے میں نے ان تمام سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ یاسین کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے اپنے رسول کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اور شعر کہنا ان کی شان کے شایع بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، عمر رسیدہ ہوں، اب کچھ نسیان اور بھول بھی ہو جاتی ہے. اس موضوع پر میرا ایک مقالہ میری ہی لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نعتوں کے مجموعہ گلدستہ نعت میں لکھا گیا ہے. کچھ اس میں سے میں نے اقتباسات نکالے ہیں آپ کو سنانے کے لیے، اور کچھ دیگر مستند کتابوں سے، مستند حوالوں سے ان تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. پوری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر، اور نہ یہ اس کی شان کے شایان ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، بالکل واضح. مکہ کے کافر قرآن حکیم کو شعر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رسول شاعر نہیں ہے. جو کلام اس کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے اسے ہم اس پر بذریعہ وحی نازل کرتے ہیں. ہم نے اپنے رسول کو شعر کہنا اس لیے نہیں سکھایا کہ شعر گوئی اس کی شان کے شایع ہی نہیں ہے. اب شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر کی تعریف سنیے. شعر کے عرفی معنی ہیں کلام موضوع اور مکفہ، قافیہ جس کے اندر ہو، یعنی ایسا کلام جو موضوع بھی ہو، قافیہ بھی رکھتا ہو. اس لیے اب شاعر اس کو کہا جائے گا جو قصد اور ارادے کے ساتھ موضوع اور مکفہ کلام کہے. اس معنی کے مطابق نہ قرآن شعر ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. تفسیر ضیاء القرآن حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ کفار جب حضور پر شعر کہنے کی تہمت لگاتے تو اس سے ان کی مراد شعر کا اصطلاحی معنی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن حکیم شعر کے اسلوب پر نہیں ہے، اور حقیقت عجمی جاہلوں پر بھی مخفی نہیں کہ جائے کہ عرب کے بلاغاء اس حقیقت سے ناواقف ہو، بلکہ حضور پر وہ کذب کی تہمت لگاتے تھے، کیونکہ جھوٹ کو بھی شعر کہتے ہیں. حضور کو وہ معذلہ کہتے تھے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے، آسمان سے نہیں آیا ہے، یہ خود گھڑ لیتے ہیں. تو حضور پر وہ کذب کا بہتان باندھتے تھے، اور شعر کے معنی جھوٹ کے بھی ہیں.
اور جھوٹے کو بھی شاعر کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی دلیلوں کو ادلہ شعریہ کہتے ہیں۔ لہذا اللہ کریم نے اس آیت میں پوری طرح واضح فرما دیا کہ قرآن مبالغہ آرائی، خیال آفرینی، جھوٹ کا پلندہ نہیں، یہ تو سراسر نصیحت، موعظت، جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ محض حق ہے، نہ اس میں مبالغہ ہے، نہ عبارت آرائی ہے، نہ بیان حقیقت میں بال برابر تجاوز یا کمی کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں احکام الہی، حقائق عالم اور زندگی کی صداقتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ شعر گوئی سے آپ کو کوئی محبت نہیں تھی، اس کا ثبوت آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ بقول حضرت امام شافعی، اولاد عبد المطلب کا ہر فرد اور ہر عورت شعر کہنا جانتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے۔ البتہ اتفاقیہ اور غیر ارادی طور پر بعض مواقع پر آپ کی زبان اقدس سے ایسا کلام نکل گیا جسے شعر کہا جاتا ہے۔ مثلا جنگ حنین کے دن آپ نے اپنی سواری کو دشمنوں کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، شاعر نہ ہونے کے باوجود معجزانہ طور پر آپ نے یہ جنگ حنین کے دن اپنی سواری کو دشمنوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ کیا مانے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یہ جھوٹ نہیں، میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں ایک غار میں تھا، آپ کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی تو آپ نے فرمایا، حل انت الا عصبا دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ یہ بھی ایک شعر ہے جو حضور کی زبان پر جاری ہوا۔ اس کے معنی ہے، کیا تو ایک انگلی ہی نہیں ہے جو خون آلود ہو گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوئی ہے، لہذا تجھے غم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف جو انگلی کو تجھے پہنچی ہے یہ اللہ کی راہ میں خون بہہ گیا ہے۔ علماء نے فرمایا یہ شعر عبداللہ ابن رواحہ کا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن رواحہ کے شعر سننے کا بڑا شوق تھا۔ یاد رکھیں، زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے ایسے اشعار اتفاقی ہیں، غیر ارادی ہیں، معجزانہ ہیں، ورنہ حقیقت وہی ہے جو گزشتہ سطور میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں بیان کی گئی ہے کہ شعر گوئی اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھائی ہی نہیں، اس لیے کہ شعر گوئی آپ کی شان کے شایع نہیں ہے۔ تاہم حضور بعض شعراء کے اشعار سننا پسند فرماتے تھے۔ کسی ایسے اچھے شاعر کے شعر کا کوئی مصرع خود کو سننے کی فرمائش بھی فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذوق کی تصدیق متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے، متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ حدیثیں اب آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے جلیل القدر شعراء موجود تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھا جاتا تھا اور وہ کافر شعراء کا جواب دیتے تھے۔ ایک دن ابو سفیان کی ہرزہ سرائی کے جواب میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار فرمایا جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ابو سفیان، تو نے میرے محبوب کی شان میں نازیبا باتیں کی اور میں تمہیں اس حجب کا جواب دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں مجھے اس کی جزائے خیر ملے گی۔ سنو، تمہاری بد زبانی سے حضور کی عزت کو بچانے کے لیے میرا باپ، میری ماں، میری بیوی
بطور ڈھال کام کرے گی۔ اللہ، یعنی اب میں اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی کو تمہاری بد زبانی سے حضور کی عزت کو بچانے کے لیے بطور ڈھال استعمال کروں گا۔ تو اس کی جناب میں نازیبہ بات کہتا ہے جس کا تو ہم پایا نہیں ہے۔ ارے میری زبان تیز تلوار ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اور میں بحر فصاحت اتنا گہرا کہ ڈول نکالنے سے بھی وہ کبھی میلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعر سننا کیسے پسند کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شمائل ترمذی ایک باب ہے، ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر، کہ عنوان سے تعریف کیا گیا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کو بیان کیا ہے جو اشعار کے بارے میں۔ ان ارشادات میں حضور کا خود کسی شاعر کے اشعار پڑھنے، سننے اور حمدیہ نعتیہ اشعار سنوانے کا بھی بیان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا شعر پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، آپ عبداللہ بن رواحہ کے شعر خود بھی پڑھتے تھے، فرمائش بھی کرتے تھے، لوگوں سے بھی سنتے تھے۔ تو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ۔ حضور کے آگے آگے مکہ میں داخل ہو رہے، حرم شریف میں عبداللہ بن رواحہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے کافر زادو، حضور کے راستے سے دور ہو جاؤ، آج میں قرآن کے حکم کے مطابق ایسی مار ماروں گا، اس طرح مار ماروں گا کہ دوبارہ تمہیں قیلولہ کرنے کی بھی نوبت نہیں ملے گی، اور تم کو ایسا ماریں گے کہ تمہارا ایک دوست دوسرے دوست کو بھول جائے گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابن رواحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اور حرم شریف کے اندر تم شعر پڑھ رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، اسے چھوڑ دو، یہ اشعار کافروں کے دلوں پر تیر برسانے سے بھی زیادہ اثر کر رہے ہیں۔ چھوڑ دو اسے، یہ اشعار کافروں کے دلوں پر تیر برسانے سے بھی زیادہ سخت اثر کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں ان اشعار کے سننے کا جواب ہے جن میں اسلام کی تعریف ہو، عام لوگوں کے اسلام اور داعی اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترغیب اور شوق دلانا مراد ہو، اور مخالفین اور گستاخوں کے مقابلے میں حضور کی مدحت سرائی کر کے ان کے جواب دینے کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت دفعہ شرکت کی ہے، یہاں تک کہ میں نے 100 مجلسیں اٹینڈ کی ہیں۔ حضور کے زمانے میں میں حضور کی 100 مجلسوں میں گیا ہوں۔ ان مجالس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اشعار پڑھتے تھے، جاہلیت کے دور کے کچھ قصے بیان کرتے تھے، وہ ساکتن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سرید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک سواری پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اے سرید، کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کے شعر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا سناؤ۔ حضرت سرید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نہیں 100 شعر پڑھ کر سنا ہے۔ جب میں خاموش ہو گیا تو حضور نے فرمایا اور سناؤ، اور سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرید سے امیہ بن سلط کے بے شمار شعر سنے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آخری بات مجھے یہ بتانی ہے کہ جو شعراء حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور اکرم نے ان کے شعر کس انداز میں سنے،
ان کو دعائیں دیں، ان کو انعامات دیے، مرحبا تحسین فرمایا۔ سب سے پہلے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب سیرت سید الانبیاء ایک ضخیم کتاب ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے الوفا فی احوال مصطفیٰ۔ بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے، دنیا کے تمام علماء اس کتاب کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس کتاب میں چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ کو سنانے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمرو بن مرہ ایک شخص ہے جو مدینہ کے باہر کسی قبیلے میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قبیلہ جوہنیہ کے چند افراد کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آیا۔ رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، بیت اللہ شریف کی چھت سے ایک نور بلند ہوا ہے، ایک نور بلند ہوا ہے، اس نے خانہ کعبہ اور مکہ کا تمام شہر اور اس سے لے کر مدینے تک کے تمام راستے روشن کر دیے، یہاں تک کہ مکہ کے پہاڑ روشن ہو گئے، اور وہ نور پھیلتا پھیلتا ہمارے گاؤں، ہمارے شہر کے اندر آیا۔ قبیلہ جوہنیہ کے پہاڑوں کو بھی میں نے روشن دیکھا اس نور کی روشنی، اور اس میں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ ظلمتیں چھٹ گئی، تاریکیاں دور ہو گئی، نور و ضیاء کا دور دورہ ہوا، خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیدا ہو گئے ہیں۔ فرماتے پھر ایک نور دوبارہ روشن ہوا، میں نے اس نور کی روشنی میں ملک ہیرا کے بڑی ہے کے ساتھ ہیرا کے تمام محلات اور مدائن میں کسرا کے سفید محلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں سے بھی روشنی آئی، اور اس میں سے بھی یہ آواز آتی ہے۔ کیا آواز تھی؟ اسلام پھیل گیا، کفر و ضلالت ختم ہو گیا، اور صلہ رحمی کا دور دورہ جاری ہوا ہے، قطع رحمی ختم ہو گئی، صلہ رحمی زندہ ہو گئی۔ فرمایا یہ خواب دیکھ کر میں نے یقین کیا اور اپنے ساتھیوں کو جب سنایا، میں نے کہا بھائی مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہے جس کی ولادت کی یہ علامت مجھے دکھائی گئی ہے، ہم جب چلیں گے تو پتہ کریں گے کہ کون ہستی پیدا ہوئی ہے جس کی پیدا ہونے سے یہ خواب مجھے دکھایا گیا۔ فرمایا جب میں اپنے گاؤں آیا، اپنے شہر آیا تو مجھے پتہ لگا کہ مکہ میں حضرت عبد المطلب کے گھر ان کا پوتا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں اسی خواب کی اصل تعبیر میں 40 برس گزر گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے گھر میں جو پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی پیدا ہوا تھا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اس نے اپنے رسالت کا اعلان کیا، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے وہ سارا خواب سنا۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا اے عمرو بن مرہ وہ جو نور تو نے دیکھا تھا وہ نور میں ہی تو ہوں اور کوئی نہیں ہے، تیرے خواب کی تعبیر اور تیرے خواب کی صحیح تصویر مجسم تیرے سامنے موجود ہے۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضور کی ولادت کی اور حضور کی نبوت اور بعثت کی بشارت سننے کے بعد میں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، شعر لکھے تھے حضور کی شان میں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ نے کرم فرمایا، اگر آپ پسند فرمایا تو میں آپ کو اپنا قصیدہ سناؤں۔ ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمرو بن مرہ نے یہ شعر آپ کے سامنے پڑھا۔ شہدت بأن اللہ حق وإننی، کہتے ہیں میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق ہیں،
ہم جب کہتے ہیں اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی تو لوگ کہتے ہیں حق نبی، کہتے ہیں یہ حق نبی کہاں سے آیا؟ یہ تو قرآن میں کئی جگہ ہے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا جھوٹ تباہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا شہدت بأن اللہ حق وإننی لا آلہۃ الأحجار اول تارک۔ یا رسول اللہ میں بتوں کو پوچھنے والا تھا، آپ کے بارے میں خواب دیکھ کر اور یہ سن کر کہ آپ ہی خواب کی تعبیر ہے اور میں آپ کی نبوت و رسالت کا قائل ہوں اور کلمہ پڑھا، میں آپ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ سب سے پہلے بت پرستی کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ مختصر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن مرہ مرحبا، حضور نے فرمایا مرحبا، حضور نے اپنی نعت سنی تو فرمایا مرحبا، نعت کھولو تم کتنے خوشقسمت ہو، تم نعتیں پڑھتے ہو، حضور تمہیں بھی مرحبا سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان تازہ ہوگا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی ولادت کے بعد شعر کہے، اور یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ حضور کے خاندان کے اکثر مرد اور عورتیں شاعر تھے، لیکن حضور کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن حضور کو شاعری سے نفرت بھی تو نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب، ان کے بارے میں ایک میں معلومات افزا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد وہ شعر آپ کو سناؤں گا۔ ایک سکھ جس کا نام جی سنگھ دارا ہے، بیرسٹر لاہور، کبھی یہ لاہور میں بیرسٹر رہا ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سیرت رسول عربی۔ ذرا غور سے سنیے، سیرت رسول عربی، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، اس کتاب پر میرے پاس بھی گھر موجود ہے، اس کتاب پر تقریریں 4-5 لوگوں نے لکھی ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کے شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری نے اس کتاب کی تعریف میں کچھ لکھا، سر عبد القادر نے اس کی کتاب میں کچھ لکھا، مولانا عبد الماجد نے اس کی کتاب کی تقریر لکھی، یہاں تک کہ سید سلیمان ندوی نے بھی اس کتاب پر اپنی تقریر لکھی اور اس کی تعریف کی۔ اس کتاب میں اب سننے والی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں حضور کی ولادت کے ساتھ جب عبد المطلب کا ذکر لکھا ہے جی سنگھ دارا نے، تو یہ لکھا ہے کہ حضور کی ولادت جب ہوئی تو یہ عبد المطلب حضور کو ولادت لے کر خانہ کعبہ گئے، اور معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ عبد المطلب صدیوں سے بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ یہ جو پوتا پیدا ہوا ہے یہ بت شکن ہوگا، بتوں کو توڑ توڑ کر رکھ دے گا، لیکن یہ عبد المطلب بڈھا 100 سال کے یہ لفظ ہے، یہ بت پرست تھا، مشرک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر بتوں کے سامنے گیا اور بتوں سے درخواست کرتا تھا عبد المطلب اس کا خیال رکھنا محمد، اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کے درجے بلند ہو، یعنی حضور کی بہتری کے لیے عبد المطلب جی سنگھ دارا کے خیال میں بتوں سے دعا کرتے رہے، اور تعجب ہے سید سلیمان ندوی نے اپنی تقریر میں لکھا ہے، وہ عبارت میں سناتا ہوں۔ سید سلیمان ندوی نے اس سکھ کی تصنیف رسول عربی کا مطالعے کے بعد اپنی تقریر میں لکھا ہے، جناب جی ایس دارا بیرسٹر لا کی بے تعصبی اور توحید پرستی دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ یہ سکھ بدبخت حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جو موحد ہیں ان کو اپنی کتاب میں مشرک لکھتا ہے، بت پرست لکھتا ہے، سید سلیمان ندوی سکھ کو توحید پرست کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے دین میں اختلاف کن لوگوں نے کیا ہے اور کن کے ذریعے سے یہ دین اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے۔ میں نے اس پر ایک کتاب لکھی اللہ کے فضل سے، بڑی مقبول ہوئی،
دین میں اختلاف کیوں کر ہوا؟ میں نے اس میں لکھا ہے کہ دین میں اختلاف کن مولویوں کی وجہ سے ہوا ہے، ایسے ہی مولویوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب سنیے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کی گود سے لیا اور کعبہ مبارک میں لے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس کے کرم اور ذرہ پروری کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ مجھے یوں خبر دی گئی کہ حضرت عبد المطلب نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا۔ اب وہ شعر سنیے، اب وہ شعر سنیے جن کو بت پرست لکھتا ہے سکھ، اور اس سکھ کو سلیمان ندوی توحید پرست کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں پہنچنے کہتے ہیں الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارکان، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ پاکیزہ لباس والا نہایت ہی مقدس پوتا عطا فرمایا۔ یہ تقریر مجھے ضروری کرنی پڑی ہے لوگوں کے اصرار پر، اور آپ کو بھی میں مجبور کر رہا ہوں، آپ سنیں، انشاءاللہ ایمان پیدا ہوگا۔ دوسرا شعر، قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان، یہ میرا پوتا جو پنگھوڑے میں ہوتے ہوئے دنیا کے سب بچوں پر فوقیت لے گیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو اللہ تعالیٰ کے مبارک ارکان اور اطراف اور اکناف والے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور سنیے، اب یہ تمنا عبد المطلب کی، فرماتے ہیں حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العیان، فرمایا حتیٰ کہ میری تمنا ہے کہ میں اس پوتے کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ مکمل طور پر مضبوط اور توانا اور جوان ہو جائے۔ ان کو کینہ پرور دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور اس حاسد کے شر سے جس کی آنکھیں مرض حسد کی وجہ سے بے چین اور بے قرار۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سنیے، غزوہ خندق کے موقع پر خندق سے مٹی نکالتے ہوئے دیکھا، اور اس مٹی کے اثرات سے حضور کا شکم مبارک بھی مٹی سے بھر گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ عامر بن اقوا کے حضور شعر پڑھ رہے تھے۔ وہ شعر کیا ہے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر تیری ہدایت اور رہنمائی شامل حال نہ ہوتی تو ہم نہ کبھی راہ راست پر آتے اور نہ صدقہ تو نماز ادا کرتے۔ فانزلنا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کہنا، بس ہم پر سکینت سکون نازل فرما جو ہمارے لیے موجب تسکین بنے، اور دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہو تو اس وقت ہمارے قدم ثابت قدم رہیں۔ یہ اقوا کے اشعار حضور خندق سے مٹی نکالتے ہوئے خود پڑھ رہے ہیں۔ والمشرکون قد بغوا علینا، یہ عامر بن اقوا کا شعر حضور فرما رہے ہیں، وہ مشرکون قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا، اے اللہ مشرکین نے ہم پر سرکشی کی ہے، اور جب وہ ہمیں فتنوں میں ڈال کر دین حق سے بدگشتہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کی خواہشات فاسدہ پوری کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آخری 2 منٹ ہو۔ حضرت نابغہ یہ حضور کے صحابی بھی تھے اور بہت بڑے شاعر۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک قصیدہ حضور کی شان میں لکھا اور میں حضور کو سنانے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے وہ
قصیدہ آپ کو پورا سنا دیا تو آپ نے مجھے کیا دعا دی؟ اے نابغہ اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو سلامت رکھے اور اس کو شکست و ریخت سے بچائے۔ حضرت نابغہ کہتے ہیں 100 سال سے بھی اوپر میری عمر ہو گئی لیکن میرا چہرہ تر و تازہ رہا، میرے پورے دانت ٹھیک رہے، میرا چہرہ بگڑا نہیں۔ حضور نے دعا کی تھی، حضور نے دعا کی۔ اللہ حضور نے دعا کی۔ آخری بات حضرت سعید ابن المسیب سے مروی ہے، کعب بن زہیر، یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ کعب بن زہیر ہے تبدیل کر کے اور اپنے آپ کو چھپا کر حاضر ہوا۔ کب حاضر ہوا؟ جب اس کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے، آپ نے میرے بارے میں وعید اور تحدید فرمائی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حضور نے میرے خلاف وعید اور تحدید کی ہے تو اسے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ یہ حضور کی شان میں بڑے غلط قسم کے شعر لکھتے تھے کعب بن زہیر۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حضور ناراض ہے تو وہ اپنا بھیس بدل کر آپ سے ملنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صبح کی نماز کے بعد کعب بن زہیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا۔ اس وقت کعب بن زہیر نے اپنی دستار سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، حیات بدل کر۔ بلا حضور سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ وہ اپنی طرف سے چھپ کر آیا۔ حضور کو تو اس وقت ہی پتہ چل جاتا جب یہ چلا تھا گھر سے حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کے ساتھ بیعت اسلام اور ایمان کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا، اس کو شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔ تب کعب ابن زہیر نے دستار کو منہ سے ہٹایا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا دامن مبارک عفو و کرم میں پناہ پکڑنے والوں کے لیے بہت بڑی جگہ ہے یا رسول اللہ۔ کعب بن زہیر اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر شرف بیعت حاصل کر چکا ہوں، سایہ کرم میں میں پناہ حاصل کر چکا ہوں۔ جب یہ تمام باتیں انہوں نے کہی تو انصار مدینہ کے جو تھے وہ ہجوم کر کے آگے بڑھے۔ کعب بن زہیر کو سخت سست کہا، کیونکہ یہ اسلام لانے سے پہلے حضور کی شان اقدس میں گستاخانہ شعر لکھا کرتا تھا۔ لیکن مکہ کے مہاجر آگے بڑھے، انہوں نے کعب بن زہیر کے اسلام لانے کے بعد، ان کو مسلمان سمجھنے کے بعد ان سے نرم گفتار کی، حسن سلوک سے کام لیا، ان کے اسلام لانے کو پسند کیا اور نگاہ عزت و وقار سے دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی تو انہوں نے آپ کو اپنے مدیح اشعار سنائے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف تھی۔ یہ مجموعہ قصیدہ بانت سعاد کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کے شعر سن کر حضرت کعب بن زہیر کو اپنی چادر انعام عطا کر لی، اپنی چادر انعام میں دے دی۔ اور یہ وہ چادر ہے جس سے متعلق تمام مسلم کتابوں میں لکھا ہے کہ خلفاء اپنے اپنے دور میں تبرک کر اس کو اپنے اوپر لیتے رہے، اور آخر کار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زر کثیر عطا کیا کعب بن زہیر کے عزیزوں کو، اور یہ چادر ان سے حاصل کی، اس کو حفاظت سے رکھا۔ حضرت معاویہ کے پاس حضور کے بال مبارک بھی تھے، ناخن مبارک بھی تھے، اور جب مرنے کا وقت قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ 3 تبرک میرے پاس حضور کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے منہ مبارک ہیں، آپ کے ناخن مبارک ہیں، آپ کی چادر مبارک ہے جو میں نے اتنے 1000 درہم میں خریدی تھی، اس لیے خریدی تھی کہ مجھے اسی چادر کا کفن دینا، مجھے اسی چادر کا کفن دینا، حضور کے منہ مبارک میری آنکھ میں رکھ دینا، ناخن میرے منہ میں رکھنا، ان تبرکات کی برکت سے معاویہ کی مغفرت ہو جائے گی۔
الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.